بہرحال یہ احناف کے نزدیک یہ بھی کہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ اس میں اب ایک ایک لفظ کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد، یہ تعریف اور ہر قسم کی تعریف، مکمل تعریف اس کا مطلب ہے الحمد۔ الحمدللہ، الحمد کا لفظ للہ کی ترکیب کے ساتھ شکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں الحمدللہ ہم جب کہتے ہیں اپنی زندگی، اس میں بھی مختلف مواقع پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ جب اس نعمت سے فائدہ اٹھائے تو اس کے دل سے احساس شکر، اور پھر وہ زبان سے الحمدللہ کہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بھی اگر ہماری کوئی کام کر دے تو ہم اس کو بھی شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، تو اس لیے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نشو نما دینے والا، آقا، مالک۔ رب ایک ملٹی ڈائمینشنل لفظ ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پر اسم مبالغہ، یعنی اس کے اندر بڑا ایکسٹریم ایک مفہوم ہے، یعنی رحمت کا۔ اس کی وہ ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر رہے۔ الرحیم فعیل کے وزن پر، یہ صرف و نحو کے حوالے سے ایک بحث ہے۔ فعیل کے وزن پر اسم صفت ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے۔ الدین جزا و سزا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کو جزا و سزا کا تنہا مالک اور صاحب اختیار سمجھ کر اسی کی عبادت اور اطاعت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ عبادت کے تین، یہ وہ ہے جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے تین مطلب ہے۔ عبادت کے تین مطلب ہیں: غلامی، سلیوری، اطاعت، اوبیڈینس، اور عبادت یعنی پوجا، پرستش، ریچولز یا ایکٹس آف ورشپ۔ یہ وہ بات ہے جو اوپر ہم ڈائیگرام میں ہم نے دیکھی تھی کہ اس کے جو 4 پیراگراف ہیں، ہر پیراگراف کا اپنا ٹاپک ہے۔ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں 1 تا 4 آیات میں یہ آیا ہے: دعا سے پہلے حمد و ثنا اور اسماء حسنی پر مشتمل صفات الہی کا تذکرہ ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار، پھر رحمانیت کا اقرار، پھر رحیمیت کا اقرار، اور پھر مالکیت کا اقرار کیا جائے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 5، دوسرے پیراگراف استحقاق دعا ہے، یعنی دعا کی اہلیت۔ اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں ہی دعا مانگنے کا استحقاق ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، اسی کے غلام اور ملازم ہیں، اس لیے کسی اور ہستی کے بجائے اپنے خالق اور اپنے مطاع، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، اور معبود ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں ہی انسان کو استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ کی اور مدد کسی اور سے مانگی جائے، وہ مدد جو غیر اللہ سے مانگنے کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ۔ یعنی دیکھیں نا، ایک تو وہ مدد ہے جو ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اسباب کے اندر کوئی کسی کا کام کر دے، کسی کو پانی دے دے، کسی کی مدد کر دے، کسی کو قرض دے دے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک وہ مدد ہے کہ کسی کو شفا دینا جو اللہ کے کام ہے، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو بیماری سے ٹھیک کرنا وغیرہ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس کی مدد مانگنا شرک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات آئی ہے۔ اچھا، تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 6، اس میں ہے کہ اصل دعا کیا ہے، انسان اصل دعا کیا مانگتا ہے اللہ سے، کیا اس کو مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ دراصل یہ ایک جامع دعا ہے۔ صراط مستقیم توحید کا راستہ ہے جو قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے ابدی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ راستہ ہے صراط مستقیم جو افراط و تفریط سے پاک ہے، اور جو انسانی عقل کے یا تجربات میں اس میں دخل نہیں ہے، بلکہ یہ ریویلڈ نالج کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اب یہ راستہ صرف قرآن و سنت کی شکل میں دنیا میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اب اسی راستے پہ جو چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کے اوامر و نواہی پر چلے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، اس میں
دو پہلوؤں سے دعا کی وضاحت ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کی وضاحت ہے۔ کیا مطلب؟ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی وضاحت آئی ہے کہ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، 69، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ان کے راستے کی طرف اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انعام یافتہ طبقہ ہے اس کی وضاحت خود ہی فرما دی قرآن مجید میں۔ پھر صراط مستقیم مغضوب قوموں کا راستہ نہیں ہے جیسے یہود۔ اس کا مزید ڈیٹیل سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ، سورہ بقرہ آیت 90 اور سورہ مائدہ 60 میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیوں غضب نازل کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بہت سے جرائم کیے تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کی پوری چارٹ شیٹ آئی ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم گمراہ قوموں یعنی ضالین کا راستہ بھی نہیں ہے جیسے عیسائی، اور اس کی وضاحت سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں آئی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جو انبیاء کا راستہ تھا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ تھا یا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کا تو ظاہر ہے کہ اب سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے اور رہیں گے قیامت تک۔ اب ان کے بعد کوئی اور رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اب پچھلی انبیاء کی شریعتیں کینسل ہو گئی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسلام، ان پر ہی ہم نے چلنا ہے، اور جس شریعت پہ، جس راستے پہ صدیقین، شہداء اور صالحین چلے تھے اور چل رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا، ٹھیک ہے۔ اور اے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا کہ جو یہود اور نصارہ نے کیے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا۔ یعنی یہود وہ تھے جو سب کچھ جانتے بوجھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے اور تحریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نصارہ وہ تھے جو محبت میں، غلوف میں آ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے تھے اور ان کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ آج بھی ایسے گروہ موجود ہیں۔ بہرحال اس کا مرکزی مضمون یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اصل دعا ہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے، تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔